رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آئی ایم سید مہیر علی اور رائٹر تھنکر اینڈ اسٹوڈنٹ آف اسلامک تھاٹ. اور آج میں ایک بہت اہم ٹاپک پہ آپ سب کے ساتھ بات کرنے آیا ہوں، اور وہ ہے دا فرسٹ 5 years آف اسلام. یہ 5 سال سمجھنا ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ وہ 5 سال ہیں جو ہماری فاؤنڈیشن بناتے ہیں. یہ اسلام کے پہلے 5 سال صرف ایک ریلیجن کی بگننگ نہیں تھی، بلکہ یہ دور انسانی کی تاریخ کی ایسی بنیاد رکھی جا رہی تھی جس نے پوری انسانیت کا رخ بدل دیا تھا. ان 5 سالوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اسلام نے کس طرح اسٹرانگ پاور اسٹرکچرز کا سامنا کیسے صبر، اسٹریٹجک پلاننگ اور ان کمپرومائزنگ ٹروتھ کے ساتھ کیا. اور میرے نزدیک ان 5 سالوں نے ہمیں یہ ضرور سکھایا ہے کہ ایمان کی کوالٹی نمبر سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور کس طرح ارلی مسلمز کی قربانی، صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی مثال ہمارے لیے رکھی گئی ہے. تو آئیے اس دور کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر ارلی مسلمز کے سیکریفائس جانتے ہیں، تاکہ ہمارے پاس کوئی اور ایکسکیوز نہیں بچے. نیکسٹ. یہ آپ لوگ کانٹینٹس دیکھ لیں. یہ آج کے ہمارے کانٹینٹس. انٹروڈکشن میں آپ کو سیشن کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں گا. اس کے بعد پھر ہم ارلی سیکریٹ فیس کو ڈیٹیل سے جانیں گے کہ کس طریقے سے یہ کیا فیس تھا، کس طریقے سے نبی نے اپنا اسلام کا دور شروع کیا، ریولوشن شروع کری، کیسے دعوت کرتے تھے، سیکرٹ گیدرنگز نبی نے رکھی، در الارقم اسٹیبلش کیا جو کہ اسلام کا سب سے پہلے ٹریننگ سینٹر تھا. اس کے بعد یہ کام کرتے ہوئے اسلام کو آگے پہنچانے کے لیے رسپانس کیا آیا قریش کی طرف سے، اور اس کے بعد ہمارے لیے کیا لیسنس ہیں اس پورے 5 سال میں. نیکسٹ سلائڈ. تو سب سے پہلے اسلام کے آغاز کا ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں. A brief overview of the beginning of Islam. دیکھیں 1400 سال پہلے عرب کی زمین پر ایک انقلاب آہستہ آہستہ شروع ہوا. ایسا انقلاب جو نہ تلواروں کے ساتھ شروع ہوا، نہ فوجوں کے ساتھ ہوا، بلکہ ایک فلسفے کے ساتھ اور اکیلے شخص کے ساتھ شروع ہوا. محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک فلسفہ عطا کیا. A philosophy which is the foundation of a complete system، جو سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے آیا تھا. ایک ایسا وے آف لائف جو ہسٹری کو مکمل طور پر چینج کرنے آیا تھا. اور ایسی سوسائٹی میں جو جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، عورتیں ذلیل ہوتی تھیں، غریب کچل دیے جاتے تھے، طاقت صرف چند لوگوں کے پاس تھی اور طاغوت کا راج تھا، وہاں وہ فلسفہ روشنی، انصاف اور سچائی بن کر آیا جس کا نام تھا اسلام. یاد رکھیں کہ اسلام ایک فلسفہ ہے جس کا مقصد ہے انسان کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرا کے تمام لوگوں کو صرف ایک سچے خدا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رول اور اوبیڈینس کے انڈر واپس لانا. سمپل. دس از دا میسج آف اسلام. اور یہ میسج، یہ مشن لے کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سڑکوں پر نکل پڑے. بیکاز اسلام فرام اٹس ویری بگننگ واز ناٹ اے پرائیویٹ بلیف سسٹم، رادر اٹ واز اے مشن ٹو چینج ایوری تھنگ، لوگوں کے دلوں سے لے کر سوسائٹی کے سسٹمز تک. اب دیکھیں کیونکہ ہمارے آج کے سیشن کا ٹائٹل اوپن دا فرسٹ 5 year ہے، اور ہمیں یہاں پہ اوپن پروپیگیشن ڈسکس کرنا ہے، کس طریقے سے سب کچھ ہوا، 5 سال کیسے گزرے. تو سب سے پہلے اس کے لیے اوپن پروپیگیشن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اوپن پروپیگیشن ہے کیا. تو اس کے بارے میں جانتے ہیں. دیکھیں اسلام کے ارلی ڈیز میں دعوت و تبلیغ چھپکے کی جاتی تھی. نبی صرف اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو صرف توحید کی طرف بلاتے تھے، مگر ان 3 سال بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب دعوت و تبلیغ کھلے عام کرو. اور اس کا حکم سورۃ الحجر ورس 94 میں آیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پس جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کا کھلا اعلان کر دو اور مشرکینوں سے منہ پھیر لو. So this was the beginning of open propagation of the message of Islam when the Prophet Muhammad began calling people publicly to Islam. یہ دور ایک بہت بڑا موڑ تھا. اب بات صرف پرسنل ریفارم کی نہیں رہی تھی، بلکہ یہ میسج اب سوسائٹی کے کرپٹ سسٹمز کو چیلنج کر رہا تھا. جب اسلام کو اوپن پروپیگیشن کا بولا گیا تو اوپن پروپیگیشن مینس انوائٹنگ پیپل بولڈلی ایون وین دے موک یو، انسلٹ یو اور تھرو اسٹونز ایٹ یو. یہ ہر نبی کا طریقہ تھا اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا.
اب ذرا بات کرتے ہیں امپورٹینس آف انڈرسٹینڈنگ دا ہارڈ شپس آف ارلی مسلمز ان اور ٹائمس۔ دیکھیں آج اسلام الحمدللہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، ماشاء اللہ سے ہر شہر میں مسجدیں ہیں، ہر گھر میں قرآن موجود ہے، اور ہر کونے کونے میں اس دنیا کے مسلمان رہتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا اور کس قیمت پر شروع ہوا، ایٹ واٹ کاسٹ۔ ارلی مسلمز نے کیا کیا ڈیفیکلٹیز فیس کی اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے، جو یہ آج میرے اور آپ تک پہنچا ہے۔ ہمیں وہ سارے ایونٹس روز یاد کرنے چاہیے، وہ مشکلات یاد کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر آئیں، جو ڈیفیکلٹیز انہوں نے فیس کی۔ کیونکہ اگر ہم سیرت کو اسٹڈی نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں جان پائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں اور اسلام کو نافذ کرنے میں کون کون سی مشکلات کا سامنا کیا۔ اور پھر جب ہم اسلام کے لیے نکلیں گے اور ان مشکلات کا سامنا کریں گے، تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان مشکلات کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیونکہ ہم پڑھی ہی نہیں، ہم نے اسٹرگلز آف ارلی مسلمز جانی ہی نہیں، اور اس وجہ سے شاید ہم کمزور پڑھ کر اس مشن کو چھوڑ دیں جو رسول اللہ کا مشن تھا۔ اس لیے ہمیں وہ تمام واقعات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے حضرت بلال کو ریگستان کی تپتی ہوئی دھوپ میں گھسیٹا گیا، ان کے سینے پر پتھر رکھے گئے، خباب ابن الرات کے پیٹھ پر جلتے ہوئے انگارے رکھے گئے جب تک کہ گوشت پگھل نہ گیا۔ کفار نے حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید جو تھیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسے بے رحمی سے ان کو شہید کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان کے اپنے رشتہ دار نے ان کو بٹرے کیا، ان کے اپنے ہی شہر سے ان کو نکال دیا گیا۔ تو یہ تمام قربانیاں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، تاکہ جب ہم اسلام کے لیے نکلیں تو ہمارے سامنے یہ مثالیں سیٹ ہوئی ہوئی ہوں اور ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہ بچے۔ یاد رکھیں یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ قربانیاں ہیں۔ These were the sacrifices made by men and women who had firm belief that this deen was the truth۔ اور غور فرمائیے، میں نے ورڈ ریلیجن نہیں کہا، میں نے لفظ دین بولا ہے بائی چوائس، بیکاز دین مینس سسٹم، a way of life۔ صحابہ had firm belief that this system, this deen was the truth۔ وہ یقین جو ان کو تھا اس دین پر، اس سسٹم پر اور اللہ پر، وہ یقین آج ہمیں چاہیے۔ ایسا یقین کہ وہ اللہ کے لیے اپنی دولت، گھر، خاندان، وطن اور یہاں تک کہ اپنی جان جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے قربان کرنے کو تیار تھے۔ وہ یقین آج ہمیں چاہیے۔ So we should understand and remember these stories because today we only enjoy the name of Islam۔ ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں مگر اسلام کا مشن بھول چکے ہیں۔ ہم بس آرام اور سکون میں ہی رہ گئے ہیں، اپنی مال و دولت کی ہی فکر ہے بس، باقی اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام پر کس طرح مکمل عمل کرنا ہے، اسلام کو انڈیویجول اور سوسائٹل دونوں لیول پر کیسے نافذ کرنا ہے، اس کا کوئی ہوش ہی نہیں ہے ہمیں، اس پر کوئی غور و فکر ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں، اگر ہم ارلی مسلمز کی، صحابہ کی اسٹرگلز اور قربانیاں سمجھ لیں، تو ہمیں اسلام کو صرف ایک ٹریڈیشن کی طرح لینا چھوڑ دیں اور اسلام کو ایز اے موومنٹ سمجھنا شروع کر دیں، مشن سمجھنا شروع کر دیں۔ A mission that demands sacrifice, patience, courage, and commitment۔ So examples of the early Muslims reminds us that Islam is not inherited, rather it must be earned, protected, and spread just as they did۔ Early days of Islam جو تھے وہ صرف ریچولز کے لیے نہیں تھے، چند رسومات کے لیے، rather they were about revolution۔ Islam came to change hearts and then to change the world۔ دا اوپن کال ٹو اسلام، جس کو ہم دعوی جہاریہ اور اوپن پروپیگیشن بولتے ہیں، واز اے ڈکلیریشن آف ٹروتھ اگینسٹ فالسہڈ نو میٹر دا کاسٹ۔ اینڈ دا ہارڈ شیپس فیس بائی دا ارلی مسلمس ور دا فاؤنڈیشن اسٹونس وچ دس امہ واز بلڈ۔ جو اسلام میرے اور آپ تک پہنچا ہے وہ ان قربانیوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ سو مے اللہ گیو us the strength to walk on the path of those brave men and women۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی وہ کام کریں۔ نیکسٹ سلائڈ۔ دیکھیں یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ عرب پرٹیکولرلی مکہ شرک کا مرکز تھا، کیونکہ یہاں بت پرستی پیک پر تھی، اور مکہ والوں کے ہاتھ میں بتوں اور پتھر کی مورتیوں کی پروٹیکشن اور گارڈین شپ تھی، جنہیں سارے عرب عزت اور پوجا کرتے تھے۔ اس لیے مکہ کے اندر اصلاح اور نیکی کی راہ میں کام کرنا بہت مشکل تھا، اس سوسائٹی کو ریفارم کرنا بہت مشکل تھا۔ تو اس لیے ایسے ماحول میں کام کرنے کے لیے تین چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔
स्ट्रॉन्ग विल, firm डिटर्मिनेशन और क्लियर स्ट्रेटेजी। इसी वजह से इनिशियल कॉल टू इस्लाम सिर्फ सीक्रेसी और महदूद सूरत में दी गई, ताकि कुरैश मुसलमानों के साथ सडन ना आ जाए और मुसलमान तैयार हो जाएं सख्त से सख्त सिचुएशन हैंडल करने के लिए। यानी कि मिशन को मजबूत बुनियाद चाहिए थी, ऐसे फेथफुल लोग चाहिए थे जो वेल ट्रेंड हो। तादाद से लेना देना नहीं था, बल्कि क्वालिटी से लेना देना था। फेथफुल लोग चाहिए थे और ईमान में मजबूत हों, ऐसे लोग चाहिए थे, उनके दिलों में ईमान बैठा हो। अगर नबी बिल्कुल शुरू से खुला खुला आवाज उठाते इस्लाम के लिए और कुरैश, तो ये जो छोटा सा ग्रुप था शुरुआत का, ये कुरैश के दबाव के नीचे कुचल दिया जाता। इसलिए पहले 3 साल तक नबी ने डायरेक्ट अवाम को दावत नहीं दी, मतलब कि ओपनली दावत नहीं दी। आपने सिर्फ उन लोगों को छुपके से दावत दी जो आपके सबसे करीब थे, लाइक अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को। और उनमें से भी उनको जो इस्लाम की दावत दी जो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी थे, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे कि वो अल्लाह के मैसेज को सच समझेंगे और मुझे बिटरे नहीं करेंगे, मेरी इस बात को तस्लीम करेंगे और सीक्रेट रखेंगे जब तक मैं बोलूं। और जिसको नबी इंटेलेक्चुअल समझते थे उसको दावत दी पहले, और फिर जिन जिन को इस्लाम का बताया नबी ने, उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि वो सब अक्लमंद और इंटेलेक्चुअल लोग थे, गौर व फिक्र करने वाले लोग थे, और ख़ास तौर पर नबी के करीबी लोग थे जिनको नबी के किरदार पर कभी शक नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने इस्लाम बगैर किसी हिचकिचाहट के कबूल कर लिया, जिसमें बगैर किसी शक के सबसे पहले रसूल अल्लाह की अजीम बीवी हज़रत खतीजा थी, और उसके बाद फिर हज़रत अबू बकर, हज़रत अली और हज़रत जैद बिन हारिसा, वर्का इब्न नौफल जो कि नबी के मुंह बोले बेटे थे हज़रत हारिसा, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब देखें, लोग अक्सर बहस करते हैं कि हजरत अली सबसे पहले मुसलमान हुए थे, कोई बोलता है नहीं हजरत खतीजा सबसे पहले मुसलमान हुई थी, कोई बोलता है नहीं हजरत अली से पहले अबू बकर मुसलमान हुए थे, जो कि बिल्कुल फालतू डिबेट्स हैं, बेमकसद बहस है, जिनका ना तो कोई सर है और ना कोई पैर, ये बिल्कुल यूजलेस डिबेट्स हैं। देखिए, इस्लाम की असल रूह ये है कि आपने दावत कबूल की या नहीं, आपने अल्लाह और उस पे उसके रसूल पर ईमान लाया या नहीं, चाहे वो आप सबसे पहले लाए हों या नहीं। तो बहरहाल इन 4 लोगों ने सबसे पहले इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया विदाउट एनी हेजिटेशन। और हज़रत अबू बकर ने तो इस्लाम कबूल करते ही दावत में पूरा हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और आपको मैं बताता चलूँ कि मेन मेन बंदे इस्लाम में लेकर ही अबू बकर आए हैं। फॉर एग्जांपल, उनके ज़रिए हज़रत उस्मान, ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम और अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास और हज़रत तला इब्न उबैदुल्लाह जैसे लोग इस्लाम में आए। और अर्ली मुस्लिम्स में सबसे पहले इस्लाम को कबूल करने वालों में से हज़रत बिलाल, अबू उबैदा इब्न अल जर्रा, अबू सलामा, अरकम इब्न अबी अल अरकम, उस्मान बिन मौज़ुन, उबैदा इब्न अल हारिस, सैद बिन जैद और उनकी बीवी फातिमा बिन अल खत्ताब जो कि हज़रत उमर की बहन थी। उसके अलावा अब्दुल्ला इब्न मसूद और कई और लोग शामिल थे। और इब्ने हिशाम जो कि 9th सेंचुरी के अब्बासिद ईरा के हिस्टोरियन और स्कॉलर थे, उनके मुताबिक इन अर्ली मुस्लिम्स की तादाद 40 से ज़्यादा थी। और जब 40 से ज़्यादा तादाद हो गई तो नबी को एक स्ट्रेटेजिक स्टेप उठाने की ज़रूरत थी। वो हम आपको आगे डिस्कस करके बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, इस पॉइंट पर नबी ने एक स्ट्रेटेजिक स्टेप उठाया, और वो ये था कि इन अर्ली स्टेजेस में रसूल अल्लाह अर्ली कन्वर्ट से सीक्रेसी में छुप कर मिलते थे, ताकि जो लेटेस्ट रेवलेशंस नबी अल्लाह से डायरेक्टली रिसीव करते हैं, वो रेवलेशंस उन अर्ली कन्वर्ट्स तक पहुंचा सके और उनकी तरबियत कर सके। और उसके लिए नबी को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो ये सब छुप कर सकें। नबी को एक हाइड आउट चाहिए था। तो अपने मिशन के, या फिर आप बोल लें कि इस्लाम के शुरू के 5 साल तक उन्होंने अपने एक साथी अरकम बिन अरकम के घर को इस मकसद के लिए सिलेक्ट किया। ये मीटिंग प्लेस सीक्रेट रखी गई। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि रसूल अल्लाह ने यही स्पेसिफिक जगह क्यों सिलेक्ट की। तो इस सवाल का जवाब सफ़ी और रहमान मुबारक पूरी ने बयान किया है, जो कि बहुत मशहूर किताब और रहीक अल मखतूम के राइटर भी हैं। उन्होंने ये बयान किया कि हज़रत अरकम बिन अरकम का इस्लाम लाना किसी को नहीं पता था कि वो इस्लाम ला गए हैं, और वो बनी मखजूम से ताल्लुक़ रखते थे जो कि बनु हाशिम के मुखालिफ थे और बहुत सी चीज़ों में अपोज करते थे उनको।
اس لیے اس بات کا کوئی دور دور تک اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ پروفٹ اینیمی کے اسٹرانگ ہولڈ اور یو کین سے ہوم گراؤنڈز پر میٹنگ کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ حضرت ارکم اس وقت ایک ینگ لڑکے تھے، اس لیے ان کے گھر پر قریش کو شک بھی نہیں تھا، شک جا ہی نہیں سکتا تھا کہ ادھر ایسا کام ہو سکتا۔ اور ایک اور وجہ یہ تھی یہ جگہ سلیکٹ کرنے کے لیے کہ حضرت ارکم کا گھر ماؤنٹ صفا کے قریب تھا، جو عام طور پر بہت کراؤڈڈ علاقہ تھا، اور کیونکہ وہ ایک علاقہ کراؤڈڈ تھا اور وہاں لوگوں کی بہت موومنٹس تھیں، تو یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہاں کوئی سیکرٹ میٹنگ ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ جب مشرقین کو شک ہوا کہ مسلمان کہیں سیکرٹ میں مل رہے ہیں، تو صرف یہی اندازہ لگا پائے کہ شاید ماؤنٹ صفا کے آس پاس مسلمان مل رہے ہیں، ایگزیکٹ جگہ نہیں پتہ لگا پائے وہ۔ تو اسی وجہ سے در الارقم سب سے پہلا اسلامی مرکز بن گیا، جہاں ارلی مسلم سے اکٹھا ہوتے اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتے اور پروفٹ سے ڈائریکٹلی آئیڈیالوجیکل ٹریننگ حاصل کرتے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا بہت اہم ہے کہ در الارقم میں میٹنگز کا اصل مقصد صرف قرآن کی تلاوت یا حفظ کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک آئیڈیالوجیکل کانسولیڈیشن تھا۔ یعنی کہ چھوٹی سی جماعت بنی تھی ایک، اسے اس چھوٹی سی جماعت کو یونائٹ کرنے کے لیے ایک ہی عقیدے، ایک ہی سوچ اور ایک ہی مشن کے اندر فورج کیا جائے، اس لیے در الارقم بنا۔ اینڈ ڈیورنگ دیز ایئرز رسول اللہ جس کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور لوگوں کو گیدر کر رہے تھے، وہ صرف پرسنل پارٹی، ذاتی پرہیزگاری کے لیے نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھ رہے تھے جو دنیا کے بڑے بڑے پاور اسٹرکچرز کو چیلنج کرے۔ وہ اس لیے لوگوں کو گیدر کر رہے تھے کہ نہ کہ وہ انڈیویجول ورشپ سکھا رہے تھے، بلکہ وہ ایک ریولوشن کی بنیاد رکھ رہے تھے، اس کے لیے لوگوں کو جمع کر رہے تھے اور اس کے لیے لوگوں کو تربیت کر رہے تھے۔ اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحاباؤں کو قرآن اور ایمان کا اصل مطلب سکھاتے تھے وہاں پہ، کہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا بھی شرک ہے، اور چاہے اس مشن میں کتنی بھی بڑی بڑی مشکلات آ جائیں، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم نے ان مشکلات کا ہمت کے ساتھ سامنا کرنا ہے، بیکاز وی آر آل ڈوئنگ دس فار دا ون ہو کریٹڈ اس، اینڈ وی شوڈ ناٹ فیئر دا کریشن آف اوور کریٹر۔ ہمیں ڈرنا بس اس رب سے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ بیسکلی ان ارلی میٹنگز میں رسول اللہ مکمل تزکیہ کر رہے تھے صحابہ کا، جس میں ان کے ذہنوں اور دلوں میں قرآن اتارنا، توحید کو ان کے عقیدے کا سینٹر بنانا، ان کے دلوں سے ایروگینس اور گریڈ کو صاف کرنا، ان کی زبانوں سے جھوٹ اور گالیوں کو ختم کروانا، ان کے معاملات سے ڈیلنگ سے ڈس آنیسٹی ختم کرنا، ان کی لائلٹی صرف اللہ کے لیے بنانا، اور سب سے امپورٹنٹ ان کو تیار کرنا کہ ایک دن وہی لوگ اس مشن کو دنیا کے بڑے بڑے پاور اسٹرکچرز کے اگینسٹ لے کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ان سب کے لیے صحابہ کو تیار کرنا رسول اللہ کا مقصد تھا۔ صحابہ کو سکھایا جا رہا تھا کہ یہ دنیا کی چمک صرف ایک دھوکہ ہے، اور مال، رتبہ اور مین میڈ کسٹم سے اپنے آپ کو دور کر دو، اپنے دل کو ان غیر ضروری چیزوں سے الگ کر دو، اور ایک ایسے ہائر پرپس کو اپناؤ جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے۔ ایک ایسے مشن کو اپناؤ جو تمہیں اپنی سوسائٹی کے کرپٹ سسٹم سے ٹکرا دے گا۔ تو در الارقم بیسکلی ایک ٹریننگ سینٹر تھا، جہاں ایمان پلس علم پلس عمل تینوں چیزوں کا سسٹم چل رہا تھا۔ اور اس ٹریننگ سینٹر کی سب سے کمال بات اور سب سے بڑی اچیومنٹ یہ تھی کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کو ایسا ڈیولپ کر دیا کہ ان کی لائلٹی اب کسی قبیلے، خاندان یا پرسنل انٹرسٹ کے لیے نہیں رہی، بلکہ ان کی لائلٹی صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی۔ وہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ انر کلینزنگ وہ فرسٹ اسٹیپ تھا جو ایسے لوگ پیدا کر رہا تھا جو آگے جا کے ایک جسٹ اینڈ گاڈ سینٹرڈ سوسائٹی چلا سکے۔ اسی در الارقم کے انوائرمنٹ نے صحابہ کو ایک ہی آئیڈیالوجیکل بلاک بنا دیا۔ ان کے سوچنے سمجھنے کا طریقہ ایک ہو گیا، ان کی صورت الحیات ایک ہو گئی، اور یہی وہ سولڈ فاؤنڈیشن تھی جہاں سے بعد میں اسلام کے مشن اوپنلی شروع ہوا اور قریش کے پاور اسٹرکچر کو چیلنج کرنے کی ہمت ان کے اندر آئی۔ یہ تھا وہ ٹریننگ سینٹر در الارقم۔ اور اس دوران چھوٹی چھوٹی مکن صورتیں نازل ہو رہی تھیں، وہ صورتیں بالکل ایسی تھیں جیسے کہ ایک کے بعد ایک پاورفل اسٹرائک اگینسٹ the moral and social evils of that time. For example,
اگر آپ صورتوں کو پڑھیں ان ارلی، تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اس کے اندر ایکسپلوٹیشن آف دا ویک، پرائڈ ان لائنیج، دولت اکٹھی کرنا، بس مال و دولت میں ہی اپنے آپ کو مگن رکھنا، یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان دا ورشپ آف مین میڈ ڈائٹیز، ان سب کا رد تھا، ان سب کے اگینسٹ وہ صورتیں اتر رہی تھی۔ نیکسٹ سلائڈ۔ اب ان 3 سال کے دورے دعوت میں، جو کہ پرائیویٹلی ہو رہی تھی، سیکرٹلی ہو رہی تھی اور انڈیویجول بیسس پہ ہو رہی تھی، اس کے باوجود اس کی خبریں قریش تک پہنچ گئیں، لیکن پھر بھی انہیں اس پر زیادہ توجہ نہیں دی قریش نے، بیکاز نبی نے ابھی تک نہ تو ان کے دین پر حملہ کیا تھا ڈائریکٹلی، اور نہ ہی ان کے معبودوں کے بارے میں کچھ کہا تھا ڈائریکٹلی۔ دیٹس وائی انہوں نے بولا کہ خیر ہے، چند لوگ ہی ہیں، زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں اس پہ، وہ بھی کوئی قریش کے بہت پاورفل لوگ نہیں تھے، تو جانے دو، خیر ہے، یہ ہمارا کیا ہی کر لیں گے۔ تو 3 سال کے انڈر گراؤنڈ ایکٹیویزم کے بعد ایک مسلمانوں کا گروپ ایمرج ہوا، جن میں بہت یونٹی اور برادرہڈ تھا، اور ان سب کا ایک ہی آبجیکٹو تھا کہ اسلام کی دعوت کو پھیلانا اور اسلام کا دین قائم کرنا۔ اور اب 3 سال کے بعد ٹائم آ گیا کہ فیتھ کو، اللہ کے دین کو آگے لے کر جائیں، زیادہ لیول پہ پریچ کریں۔ اور پھر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی ریولیشن آئی کہ رسول اللہ کو، جس میں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی خاندان اور قبیلے کے سامنے اس دعوت کو کھول کر پیش کریں، جس کے ایگزیکٹ ورڈنگ ہیں اینڈ وارن او محمد یور نیئرسٹ کنز مین۔ یہ پہلی آیت تھی جو اس معاملے میں نازل ہوئی، یہ سورۃ الشورى میں آئی ہے، اور قرآن کا چیپٹر 26 ہے یہ، اور یہ وہ سورہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بیان کرتی ہے، ان کے نبوت کے ارلی ڈیز سے لے کر بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہجرت تھی وہاں تک کا سفر، پھر فرعون اور اس کے لوگوں سے اسکیپ تک کی جرنی، اور فرعون اور اس کی فوج کے غرق ہونے تک، پانی میں ڈوب جانے تک، جو پانی میں ڈوب گئے تھے، وہ یہ پوری سٹوری بیان کرتی ہے۔ بیسیکلی یہ چیپٹر فرعون کے خلاف حضرت موسیٰ کی جہاد کے مختلف مراحل اور اللہ کی طرف بلانے کے مشن کو بیان کرتا ہے، یہ والا چیپٹر۔ تو وارن یور نیئرسٹ کنزمین، جو کہ سورۃ الشورى کی آیت 214 میں ہے، اس اللہ کے کمانڈ کی اوبیڈینس میں، جب یہ صورت آئی تو اس اللہ کے کمانڈ کی اوبیڈینس میں اور اس کمانڈ کو پورا کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم اور بنی المطلب بن عبد مناف کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا، جن کی تعداد 45 تھی، جو کہ ہمیں سیرت اور احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور اس میٹنگ میں ابو لہاب نے امیڈیٹلی انیشیٹو لیا اور رسول اللہ کو ایڈریس کرتے ہوئے بولا کہ یہ آپ کے چچا اور کزن ہیں، سیدھی بات کریں، ٹو دا پوائنٹ، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کے رشتہ دار ہی آپ کے لیے کافی ہیں۔ اگر آپ ان کی روایت پر چلیں تو یہ ان کے لیے آسان ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ قریش کے دوسرے کلینز کے قبیلے کا مقابلہ کریں۔ اور پھر ابو لہب نے بول کے بے شک میں نے بولا کہ بے شک میں نے ایسا کسی کو نہیں سنا جس سے اپنے رشتہ داروں کو اتنا نقصان پہنچایا جتنا آپ نے۔ اور یہ سننے کے بعد رسول اللہ خاموش رہے اور اس مجلس میں کچھ نہیں کہا۔ پھر نیکسٹ میٹنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دوبارہ سے جمع کیا، اور پھر نبی کھڑے ہوئے اور ایک مختصر سی تقریر کی، واضح طور پر مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے نبی نے کہا کہ میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کی مدد مانگتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس پر بھروسہ رکھ کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کا کوئی شریک۔ ایک رہنما جو گائیڈ ہوتا ہے کبھی اپنے قوم سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں خاص طور پر تمہاری طرف اور ان جنرل تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم ویسے ہی مرو گے جیسے سوتے ہو، اور ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو۔ تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا یا ہمیشہ کے لیے جنت۔ پھر اس اسپیچ پر ابو طالب نے جواب دیا کہ ہم آپ کی مدد کرنا، آپ کی ایڈوائس قبول کرنا اور آپ کے ورڈز پر عمل لانا پسند کرتے ہیں، اور یہ سب آپ کے رشتہ دار ہیں جنہیں آپ نے جمع کیے، اور میں ان میں سے ایک ہوں، لیکن میں سب سے پہلے آپ کی خواہش پوری کرنے والا ہوں۔
اس مشن میں آپ کو سپورٹ کرنے والا ہوں، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کیجئے، میں آپ کی حفاظت اور دفاع کروں گا، لیکن میں عبد المطلب کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ابو طالب نے پروفٹ کو بولا، جس پر پھر فوراً ابو لہب نے ابو طالب سے کہا کہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بری چیز ہے، آپ کو اسے روکنا چاہیے بجائے اس کے کہ دوسرے ایسا کریں۔ آپ دوسروں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹ کریں گے۔ تو اس بات پر ابو طالب نے صاف ان کو جواب دیا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور پھر جب نبی کو ابو طالب کی طرف سے اس چیز کی کمٹمنٹ مل گئی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے وقت ان کی پوری پروٹیکشن کریں گے، تو ایک دن نبی جبل الصفا پر چڑھے، وہاں کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں پکارا یا صحاب صبحا۔ تو یہ آواز سن کے قریش کے بہت سے گروپس نبی کے پاس آئے، اور پھر اللہ کے رسول نے ان کو توحید، فیت ان اللہ، ان کی میسنجرشپ کی دعوت دی اور قیامت کے دن کا بتایا۔ اور احادیث سے ثابت ہے کہ جب رسول اللہ جبل الصفا پر چڑھے اور یا سبوا کہا، پکارا، اور سب کو اپنی طرف بلایا، اور پرٹیکولرلی بنی فہر اور بنی عادی کو بلایا، تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے، اور وہاں ابو لہاب بھی موجود تھا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں کہ وادی میں گھوڑے سوار ہیں جو تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا ہاں بالکل، ہم آپ سے صرف ہمیشہ ہم نے سچ ہی سنا ہے تو ضرور یقین کریں گے۔ جس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ تو پھر آئی ایم اے وارنر ٹو یو بفور اے سیویئر ٹورمنٹ۔ اور ابو لہب نے فوراً جواب دیا کہ تمہاری بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اسی چیز کے لیے بلایا، مطلب ہمارا ٹائم ویسٹ کیا ہے؟ تو اسی وقت یہ سورت المسد کی پہلی آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، پیرش دا ٹو ہینڈز آف ابو لہب اینڈ پیرش ہی۔ اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ نے پہاڑ پر چڑھ کر سب کو بلایا تو کچھ پرٹیکولرلی ٹرائبس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، او قریش ریسکیو یور سیلف فرام دا فائر، او بنی کاب ریسکیو یور سیلف فرام دا فائر، اینڈ او فاطمہ ڈاٹر آف محمد ریسکیو یور سیلف فرام دا فائر، فار آئی ہیو نو پاور ٹو پروٹیکٹ یو فرام اللہ ان اینی تھنگ ایکسیپٹ دیٹ آئی وڈ سسٹین ریلیشن شپ ود یو، کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں اختیار رکھتا، تمہیں خود اللہ کے عذاب سے بچنا ہے اس پر ایمان لا کر۔ اور پھر نبی نے خوب وہاں پہ تقریر کری اور خوب بھرپور طریقے سے اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے رکھا، اور نبی کی آواز مکہ میں گونج رہی تھی، یہاں تک کہ سورۃ الحجر آیت 94 نازل ہو گئی، جس میں اللہ نے پروفٹ کو بڑا اہم حکم دیا کہ ڈکلیئر اینڈ پروکلیم اوپنلی دیٹ وچ یو آر کمانڈیڈ اینڈ ٹرن اوے فرام المشرکون۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کھلے عام اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کر دی، گیدرنگز میں، اسمبلیز میں، ہر جگہ کھلم کھلا اللہ کے دین کی دعوت دی بغیر کسی خوف کے۔ اور نبی سب کو ایک آیت سناتے تھے کہ او ورشپ، او پیپل ورشپ اللہ، یو ہیو نو گاڈ بٹ ہم۔ یہ والی آیت نبی سب کو جا جا کے سناتے تھے۔ اور بس پھر نبی تمام قریش کے سامنے اسلام پریچ کرنا شروع ہو گئے، اللہ کی ورشپ کرنا شروع ہو گئے رائٹ ان فرنٹ آف دیئر آئیز۔ اور ان تمام کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ دعوت قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیا، اور لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ایک کے بعد ایک شروع ہو گیا۔ نیکسٹ سلائڈ۔ اب دیکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں توحید کا پیغام دینا شروع کیا، تو یہ صرف ایک اسپرچول میسج نہیں تھا، بلکہ قریش کے پوری سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم کو ایک چیلنج تھا۔ ان کا معاشرہ آئیڈل ورشپ، ٹرائبل لائلٹیز اور ظلم اور بے انصافی میں اتنا گھیرا ہوا تھا کہ اس معاشرے میں کمزور لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا۔ And in that society, the Prophet sallallahu alaihi wasallam openly declared that these systems created by human desires and traditions were false and could not coexist with the true worship of Allah۔ اور قریش کے لیڈرز کو یہ پیغام برداشت نہیں ہوا، کیونکہ یہ ان کے بتوں کی، ان کے دولت اور ان کے ظالم اختیار کے لیے خطرہ تھا۔ تو اسلام کو شروع میں ہی کچل دینے کے لیے انہوں نے مسلمانوں پر ہر طرح سے ظلم کیا،
بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے کے قبیلوں پر مکمل بائیکاٹ لگا دیا، تجارت یہ سب، ان پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیا۔ نبی نے کیا کیا مشکلات کا سامنا کیا، جہاں بھوک، انہوں نے بھوک کا مقابلہ کیا، جو کمزور اور غلام تھے ان پر سب سے زیادہ جسمانی ظلم ہوا، مسلمانوں پر جو ارلی مسلمانز پر تھے، جیسے حضرت بلال کو تپتے ہوئے ریگستان میں گھسیٹا گیا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو اتنا ستایا گیا کہ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید بن گئی اور حضرت یاسر اسلام کے دوسرے شہید۔ ان کے بیٹے حضرت عمار کو اتنا مارا، ظلم کیا کہ وہ موت کے قریب تک آ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شدید سائیکولوجیکل پریشر انڈیور کیا، انہوں نے، ان کا مذاق اڑایا گیا، دھمکیاں دی گئیں اور پیسہ کی لالچ دی گئی، بادشاہت اور عورتوں کی لالچ دی گئی، صرف اس شرط پہ کہ آپ اپنا مشن کو چھوڑ دیں۔ اینڈ یٹ ہی فرملی ریفیوز آل دیٹ، اور فرمایا کہ وہ کبھی نہیں رکیں گے جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہیں کر دیتے۔ یہ ارلی مسلمز کا صبر اس بات کا ثبوت تھا کہ ایمان صرف زبان کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اپنے بلیف پر قائم رہنا، فرم رہنا اور اس کے لیے فائٹ کرنا، اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا اصل ایمان ہے۔ Their sacrifices become the very foundation upon which Islam stands today. Next slide. اب بات کرتے ہیں لیسنس فار مسلمس ٹوڈے۔ دیکھیں، نبی اور ان کے صحابہ کی اسٹرگل ہر دور کے مسلمان کے لیے ٹائم لیس لیسن رکھتی ہے۔ انہوں نے کس کس طرح کی مشکلات فیس کی، ٹارچر برداشت کیا، بھوک برداشت کی، بٹریل برداشت کیا، ان کے اپنے فیملی ممبرز اور ٹرائبز ان کے خلاف ہو گئے، اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے فیس کیا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سچ پر قائم رہنا ہمیشہ قربانی مانگتا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام غالب ہو، لیکن ہم ذرا سی تکلیف اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے کمفرٹ سے پیار ہے، مال و دولت سے پیار ہے، تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سچ کے لیے قائم رہنا ہمیشہ وقت، محنت، مال اور جان کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کا مذاق اڑایا گیا، ان کا مشن چھوڑنے کا ان کو بولا گیا، دھمکیاں دی گئیں، لالچ دی گئی، لیکن انہوں نے صبر، حکمت اور بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور ہار نہیں مانی۔ اور اسلام کے ان شروعاتی دور میں نبی صرف انڈیویجول ورشپ اور پرسنل پارٹی کی دعوت نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں ایک منظم تحریک کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ہی لیڈ دا فاؤنڈیشن آف این آرگنائزڈ موومنٹ۔ اور پروفٹ کا سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجک اسٹیپ یہ تھا کہ انہوں نے ایک سیکرٹ ٹریننگ سینٹر اسٹیبلش کیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، جس کا نام تھا در الارقم، جہاں نئے مسلمان اللہ کی لیٹسٹ ریولیوشن سنتے تھے، اپنے دل و دماغ کو صاف کرتے اور اس مشن کے لیے تیار ہوتے تھے جو رسول اللہ کا مشن تھا، جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ان کو۔ Dar al Arqam became the first Islamic center where early Muslims gathered not only to recite the Quran but to receive the ideological training directly from the Prophet۔ اور آج کے مسلمانوں کے لیے یہ لیسن بالکل کلیئر ہے کہ اگر ہم واقعی اسلام کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے در الارقمز دوبارہ بنانے ہوں گے۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو صرف ذاتی عبادت نہیں، بلکہ ویژن، کریٹیکل تھنکنگ، کریج، آئیڈیولوجیکل کلیئرٹی میں ٹرین کرنا ہوگا۔ اور اس کے سب سے پہلے وی ہیو ٹو ریپلیس فیئر وتھ توکل۔ صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی کولونیل تھریٹ یا گلوبل پریشر اللہ کے حکم سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ سیکنڈلی، وی مسٹ ری بلڈ مسلم ٹریننگ سینٹرز لائک در الارقم، جہاں ہم اپنی یوتھ کو نبی کے فلسفے پر ٹرین کریں۔ اور جب تک ہمارے اپنے انڈیپینڈنٹ سسٹم نہیں ہے، تب تک بیسٹ آپشن ہوم اسکولنگ ہے۔ ریمبر دیٹ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم اور اسکولنگ سسٹم ایک اسکیم ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد بھی کہتے تھے کہ اسکولز میں بچے کو صرف وہی پڑھایا جائے گا جو حکومت چاہتی ہے، گورنمنٹ اپنے طریقے سے ان کا برین واش کرے گی۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ سو وی ہیو ٹو پریپیئر دا یوتھ ایز فیوچر مجاہدز۔ اور آخر میں بس یہ یاد رکھیں کہ نبی نے کیا کیا مشکلات فیس کی اور صحابہ نے ان کو سیم ڈٹرمنیشن کے ساتھ فالو کیا،
because they know that false system could could not coexist with the worship of Allah alone. تو آج اگر ہم واقعی میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں، then we must inherit their mission and work for it. امید ہے آج آپ لوگوں کو اس سیشن سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. جزاک اللہ خیر. جی ماشاءاللہ، ماہر بھائی بہت اچھا پریزنٹ کیا. اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے کہ سیکرٹ مشن تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو 3 سال کا تھا، اس میں ہمیں ایک بڑا اچھا میسج ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کو ہمیں سیکرٹ رکھنا پڑتا ہے اپنے معاملات کے اندر، اپنی میتھڈالوجیز کے اندر، کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا اس میں کیا دکھانا ہے اور کیا سیکرٹ رکھنا ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر چیز، ہماری ایز اے پاکستانی، ہم ہر چیز بیان کر دیتے ہیں، ہر چیز ایکسپوز ہوتی ہیں ہماری. ہم اگر کسی چور کو پکڑنا بھی چاہیں نا تو ہم بڑا اچھا ایکسپوز کر دیتے ہیں کہ بھائی فلاں چور کو ہم، جیسے عمران خان کو دیکھ لیں آپ، کہ جی میں جب آؤں گا تو میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، فلانے کو پکڑوں گا، فلانے کو تکاڑیاں لگا دوں گا. مطلب آپ کی تمام تر اسٹریٹجیز ہوتی ہیں نا وہ ایکسپوزڈ ہوتی ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر جو دشمن ہوتا ہے نا وہ زیادہ چوکنا ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یار یہ ہمیں پکڑنے آ رہا ہے. تو ہم بہت سی برہان بھائی آپ کی آواز بہت چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کہ کی آواز لیگ ہو رہی ہے. چھپانی کی زندگی سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ سب سے ایکسپوز نہیں کرنی ہوتی. اور ہاں سوری، اب یہ اب انٹرنیٹ بہتر ہے. ابھی بھی اب لیگ ہو رہی ہے. نہیں، اب صحیح ہے. اب کنٹینیو کیجیے. اوکے، میں کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ اپنے جی جی کنٹینیو کریں. اچھا، ویسے کل سے مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے معاملات کہ نیٹ کا بہت ایشو چل رہا ہے ہر طرف ہی. تو برہان بھائی آپ کی بات بہت ابھی تو آ میں ہی نہیں رہی بالکل بھی. اپنے معاملات کو خفیہ رکھنے کی وجہ، مطلب آپ خفیہ رکھ کر اس سے مدد. ہاں جی برہان بھائی، بہت دوبارہ بولیے گا، آپ کی آواز آم، کٹ گئی ہے پھر سے. چلے آئی تھنک سو کا مجھے لگتا ہے نیٹ نہیں صحیح. اچھا چلے ہم کسی نے اگر کچھ ایڈ کرنا ہے اور کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے، کچھ سوال پوچھنا ہے، کچھ کسی کا مائنڈ میں آ رہا ہے ریلیٹڈ ٹو دس ٹاپک جو آج پریزنٹ ہوا ہے، آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیں. اور اگر کوئی ایڈ بھی کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، ضرور ایڈ کیجیے. جس طرح برہان پہ ایڈ کرے بٹ ان کا جو نیٹ ہے، نیٹ کا ایشو ہو رہا ہے. تو جی کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے، کچھ ایڈ کرنا ہے تو غفران آپ کا ہینڈ ریز تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، آپ نے کچھ پوچھنا ہے. جی جی غفران، آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم، آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی وعلیکم السلام. جی آپ کا نیٹ ٹھیک ہے بالکل. جی جی مہیش بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. میرا صرف ایک یہ کوشچن تھا کہ ابو لہب نے صرف ان کو یہ منع کیا تھا کہ بھائی ہم تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے یا ہم تمہارے دین پہ نہیں چلیں گے. تو اس پر ایک پوری کی پوری صورت جو ہے ان پر نازل ہو گئی، جس میں ابو لہب کے لیے جو ہے عذاب کے لیے بتایا گیا. تو اس نے ایسا کیا بولا تھا؟ کیونکہ حضرت حمزہ کو جس کسی نے قتل کیا تھا اس کو تو معاف کر دیا تھا، لیکن ابو لہب نے صرف یہ بولا، اس کے اوپر پوری صورت نازل ہو گئی. ذرا اس کو ایکسپلین کر دیا گا. اذان آپ
सवाल रिपीट करेंगे, मुझे सवाल समझ भी नहीं आया। अच्छा, वो ये पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने जिस तरह बताया अबू लहब के बारे में कि उन्होंने आगे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रिस्पॉन्स दिया था उन्होंने कि हम आपने हमें सिर्फ इस बात के लिए बुलाया था यहाँ पे, जो आपने एक हमसे तबलीग करने के लिए बुलाया था यहाँ पे हमें। और जब उसके ऊपर पूरी सूरत नाजिल होगी कि उनके उनकी सजा ये है अबू लहब की। तो जैसे कि हमें बाकी फिर बाकी वाकयात बाद में मिलते हैं, तो अबू सुफियान की मिलते हैं, बाकियों के भी मिलते हैं, वो कह रहे हैं तो उन्होंने हजरत हमजा को भी शहीद किया। तो उनके कंपैरेटिव देखा जाए तो उनके साथ क्या हमें रिजल्ट मिलता है, और अबू लहब के बारे में हमें क्या रिजल्ट मिलता है? ऐसा क्यों है, इसमें फर्क क्यों है इतना? हजरत हमजा ने क्या किया था? तो हमजा को शहीद किया था ना बाद में। जी जी। तो जिन्होंने शहीद किया था उनके साथ मतलब ये रिजल्ट नहीं निकला एज कम्पेयर टू अबू लहब के साथ, सिर्फ इस बात पे आयत नाजिल हो वो गई। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ था, तो अब वो डर की वजह से या किसी भी वजह से उसके ऊपर बहस करना फालतू है, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। और ये इस्लाम कबूल कर लिया था तो एक, ये देखे ना, इंसानी तारीख में एक पूरी ये लेसन रखा गया है, एक एक इमेज बिठा दी इस्लाम की कि इस्लाम माफ करने का रिलीजन है। मैंने बहुत सी स्टोरी सुनी है जो काफिर थे पहले, और ये वाली स्टोरी सुनने के बाद मुसलमान हो गए। तो ये एक मिसाल रखनी थी हमें कि इस्लाम इस कबूल करने के बाद आपके तमाम गुनाह धुल जाते हैं, आपके पास से लेने देना नहीं है, और हम आपको माफ कर सकते हैं। हमारा इतना बड़ा दिल है कि हम आपको माफ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं भी ऐड करता हूँ कि मैंने भी कुछ टाइम पहले ये सवाल सोचा था, और उस पर कुछ टाइम पहले मेरे सामने भी कुछ कुछ पर्सपेक्टिव सामने आया था मेरे। उसमें से ये था कि कुरान में अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत बताई है। सुन्नत अल्लाह ताला की ये है कि जिसके ऊपर हुज्जत तमाम हो जाए, इत्माम हुज्जत हो जाए, तो उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता ही आता है। और अबू लहब उनमें से एक था जिसके ऊपर हुज्जत तमाम हुई थी। तो इसलिए उसके ऊपर अल्लाह ताला ने पहले पहले बता दिया था। और हुज्जत तमाम होने की जो शराइत कुरान ने बताई है, उनमें से पहली जो शर्त है वो ये है कि हक का वाज़ेह होना। और उसका जो आखिरी शर्त बनती है, पहली और आखिरी शर्त, वो आखिरी शर्त ये है कि वो हक का वाज़ेह भी हो जाए इसके ऊपर, और वो जिद पे अड़ जाए, और वो कभी ईमान नहीं लेकर आएगा, ला युमिनून वाली कंडीशन पे चला जाए। तो ये जो दो जो शराइत हैं, ये दो जो मैंने बताई हैं, ये दो शराइत का ताल्लुक जो है ना इल्म गैब से है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला को इस चीज़ का इल्म है। ये अल्लाह ताला वही करके अपने नबियों को बताया करते थे, अपने रसूल को बताया करते थे कि ये लोग अब ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो उसके ऊपर ये हुज्जत तमाम हुई थी अबू लहब के ऊपर कि वो बिल्कुल ईमान लाने वाला नहीं है। हत्ता कि आयत भी नाजिल होगी, वो उसके अगेंस्ट भी जा सकता था, बट वो अगेंस्ट फिर भी नहीं गया। मतलब आयत उसमें कुरान कुरान की आयत झूठी हो जाती ना, बट वो फिर भी नहीं गया, क्योंकि अल्लाह ताला को पता था, क्योंकि इल्म गैब से ताल्लुक था, अल्लाह ताला को पता था कि वो ईमान कभी नहीं लेकर आएगा। तो अल्लाह ताला ने नबी वसल्लम को वही के जरिए बता दिया था। जी, और इस पे एक वाकया भी है ना हज़रत हमज़ा का, कि जब वो आए थे तो हज़रत हमज़ा ने उनको बोला था कि ये इसका वाकई में अबू लहाब बिल्कुल सही नाम रखा है, क्योंकि अगर ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो ये इन डायरेक्टली अल्लाह के की जो सूरत है उसके उसको डिक्लाइन हो जाएगी वो, क्योंकि इस्लाम हाँ कबूल कर लिया तो कुरान की सूरत वो गलत हो जाएगी। तो ये वाकई में जाहिल है, हज़रत हमज़ा ने कहा था। जी बिल्कुल। जी फजान, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप ऐड ही करेंगे। जज़ाकल्लाह। नहीं, माशाल्लाह प्रेजेंटेशन अच्छी थी। अ, माहिर भाई, जज़ाकल्लाह खैर, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन करी आपने, काफ़ी मेहनत की भी थी लग रहा है। मुझे ना उनका क्वेश्चन समझ नहीं आया, मीन वो, अगर आप एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं तो। वो हज़रत हमज़ा और हज़रत अबू लहब, मतलब सॉरी, हज़रत अबू लहब नहीं, अबू लहब के उसके कंपैरिजन में क्या चीज़ है? उमरान, मैंने आपको अनम्यूट जी किया, आप मैं दोबारा पूछिएगा आप सही से। जी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरा मेन मोटिव यह था कि एक अबू लहब है जिसके ऊपर पूरी सूरत अल्लाह ताला ने उतार दी थी कि ये जो बंदा है ये अज़ाब का मुस्तहिक है, और ये कभी भी ईमान कबूल नहीं करेगा, इस्लाम में नहीं आएगा। और एक इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इससे बड़े बड़े लोग हैं कि जिन्होंने कत्ल कर दिया, हजरत हमजा को जिन्होंने शहीद किया, जो सब ने शहीद किया, तो उन्होंने बाद में इस्लाम तो कबूल कर दिया, लेकिन उनके लिए ऐसी ऐसी कोई सूरत नहीं उतरी, या और भी उनसे बड़े बड़े दुश्मन थे। लेकिन अबू लहब ने ऐसा किया था कि उसके लिए पूरी सूरत अल्लाह ताला ने उतार दी। बस ये मुझे समझ में नहीं आया था। सही है। अच्छा, इसमें पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वो अल्लाह की हिकमत से ही है कि हमारी जो सोच है
اس کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے سے آگے نہیں جاتی، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو اس کی بیسس ہم نہیں جان سکتے، ہم تھوڑے بہت انالیسز کرتے ہیں، اور انالیسز میں ہمیں پہلی چیز جو سمجھ آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کرنے والا ہوگا نا، تو جیسے ہی وہ اسلام قبول کر رہا ہوگا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو نبی ہے وہ دوسرے کا اسلام بچا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعوت دی ہے وہ دوسروں کو اسلام میں لانے کے لیے دی ہے، کہ جو جو اسلام جائے گا اس کی جتنی بڑی دشمنی ہوگی وہ معاف ہوتی چلی جائے گی۔ وہی ہندہ بنت عتبہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو اسیسینیٹ کروانے کے لیے باقاعدہ وحشی کو ہائر کیا تھا، انہیں باقاعدہ معافی دے دی تھی فتح مکہ کے ٹائم پہ، حالانکہ وہ بہت کلوزلی دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت حمزہ کا ریلیشن کیا تھا تو آپ کو واضح ہوگا کہ وہ بہت انسیت تھی، اسٹل انہوں نے وہ والا جو غم تھا اس کو بھلا دیا۔ کیوں بھلا دیا؟ کیونکہ ان کے سامنے جو ہند بنت عتبہ ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو جو دائی ہے، جو نبی ہے، اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے جو سامنے لوگ ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں، تو وہ اپنی ذات کو پیچھے کر کے دوسری جو بدر مطلب گول ہوتا ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں۔ اب جو پہلی بات میں نے کہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں ہم نہیں جانتے کہ ابو لہب کو کیا ٹائم ملا اور اس کو وحشی کو کیا ٹائم ملا، تو اس کے جاننے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ دونوں میں سے کن کی کتنی زیادہ کنٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے خلاف۔ تو ابو لہب جو تھا اس کے دل سے شروع سے ہی جو نفرت تھی، یا وہ جو اسلام کے خلاف وہ کارروائیاں کر رہا تھا، اس سے تو واضح پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اس ڈھیل میں ایک لمٹ ہوتی ہے، جب وہ پوری کمپلیٹ ہو جاتی ہے ڈھیل تو اس کے بعد واپسی کا پھر کوئی چانس نہیں ہوتا۔ سیم کیس تھا فرعون کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بتایا، پھر وہ جو 12 عذاب آئے، ہر دفعہ وہ آ کے درخواست کرتا تھا کہ آپ اپنے رب سے دعا کی دعا کریں تاکہ یہ عذاب ٹل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ ایک انسان کو کتنی لمٹ دیتے ہیں کہ وہ وہاں تک جائے اور پھر اس کے بعد واپس آئے۔ آپ کو اس میں مزید دو دشمن ملیں گے، دشمن اسلام، دشمن رسول، کہ انہوں نے اس ٹائم پہ بہت زیادہ کاروائیاں کی اور وہ بچتے بھی رہے، پھر غزوہ بدر میں بھی وہ بچ گئے لیکن وہ قید ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قیدیوں کو ایک سائڈ پہ رکھا اور ان دو کو ایک سائڈ پہ رکھا اور کہا کہ ان دونوں کی کوئی معافی نہیں ہے، صحیح ہے؟ ان دونوں کا نام ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو جتنا بڑا دشمن ہوگا اس کو اس طرح کیٹیگرائز کیا جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا انجام نہیں ہوتا تو مسلمان ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو وہ اس کی جو ظاہری جتنی بھی کارروائیاں ہوں گی نا اس کو دیکھ کے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسی لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ دشمنوں کا نام لے کے باقاعدہ بتایا تھا فتح مکہ کے ٹائم پہ کہ یہ لوگ ہیں، اگر یہ آپ کو ملیں تو بے شک یہ کعبہ کے غلاف سے لپٹے ہوئے ہوں، ان کو پکڑ کے مار دینا، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے کوئی معافی کا اعلان نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے جو مطلب کارروائیاں تھیں اسلام کے خلاف اس کی بیسس پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا، تو ابو لہب کی جتنی کارروائیاں تھیں اس کی بیسس پہ اس کی وہ لمٹ ختم ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی روشنی ہی نہیں دی۔ وحشی کا کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی ایسا ایکٹ رہا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی وہ دے دی، دعوت دے دی، سوری ہدایت دے دی۔ آئی ہوپ کچھ کلیئر ہو، لیکن اس میں مزید جو پوائنٹ ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہی جوڑنا پڑے گا کیونکہ ہم نہیں جانتے۔ جی جزاک اللہ۔ جی ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیر۔ لیکن ویسے بیسٹ مجھے بھی اس کا یہی آنسر لگا تھا کہ میرے استاد نے مجھے بتایا تھا کہ قرآن سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر اتمام حجت ہوا تھا، کیونکہ رشتہ داری بھی تھی اور سب سے بڑا اوپوننٹ کہہ لیں جو اگینسٹ گیا تھا ہر چیز میں، پلاننگ میں، ہر جگہ پہ آ کے اگینسٹ جانا، وہ بلا بھی سب سے آگے ہوا کرتا تھا، میں سردار بھی تھا، اور نشانیاں بھی دیکھی اور سب سے اگینسٹ جا کے پھر آگے مذاق بنانا، ہر چیز میں پہل بھی اسی نے کرنی، باقی سرداروں کے ایسے ساتھ ایک مل کے۔ کوشچن ہے تو ہاں ہاں بول، آپ سوال پوچھ لیں۔ جی، وہ اتنا اگینسٹ کیوں تھا؟ ہاں ویری گڈ کوشچن۔ وہ تو خاندان سے تھا نا، تو وہ جی جی اتنا اگینسٹ کیوں تھا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اچھا اس کا میں آنسر کرتا ہوں، جو کہ چھوٹا موٹا تھوڑا بہت ناقص علم میرے پاس ہے
लेकिन इससे पहले किसी और ने कोई एड्रेस करना है। बुरहान भाई अगर आपका नेट ठीक है तो, या कोई और, या महिर आपने एड्रेस करना है, तो आप लोग पहले जरूर एड्रेस करें। नहीं नहीं, इसका जी मैं आप कुछ करें, बोल मुझे भी सकता जानना है आपका आंसर। अच्छा, कोई खास आंसर नहीं है मेरा। नाकिस इल्मा ने इसलिए पहले मेंशन कर दिया था। अच्छा, तो वो अगेंस्ट क्यों था? जो कि मेरे अभी तक मुताला करने से मेरे सामने जो रिजल्ट आए हैं वो यही था कि इस सिस्टम को समझना होगा हमें। देखें, हमें सब इतना ही पता है कि बुत परस्ती जो है उनके एक इबादत थी और उनके रिचुअल्स थे, वो इस सर्कल के अंदर इन्वॉल्व थे। तो सरदार थे, सरदारों का जब हम लोग कबीला और उनकी बड़ी पहचान देखेंगे कि वो किस कबीले से आते हैं, किस कबीले को रिप्रेजेंट करते हैं और क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, जो उनका सारा नस्ब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक जानना। उससे ज्यादा वजाहत हो जाती है इस बात की। दूसरा, उनको ओहदा क्या मिला होता। तीसरा, कि मेजर जो मैंने तक ऑब्जर्व किया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद, मिलत इब्राहिम के बाद भी जो बुतों का सर्कल था ना, बुतों का जो इबादत की जाती है, वो सिर्फ इबादत नहीं थी, वो एक पूरा निज़ाम था, उनका दीन था, सिस्टम था। जैसे उन बुतों के जरिए वो लोग इन्फ्लुएंस करते थे लोगों को, पैसा कलेक्ट करते थे, और इकोनॉमिक ट्रेडिंग किया करते, और उन्होंने मक्का को हब बनाया हुआ था। अब ये पूरा निज़ाम को जब उन्होंने देखा कि ये तो इसके बरअक्स बात आ रही है हमारे, तो उन्होंने फिर कहा कि ये तो हमें ही चैलेंज कर रहे हैं, हमारे सरदारों को चैलेंज कर रहे हैं। तो वो ऑब्वियस बात है कि आप जब सबसे बड़े खुद को चैलेंज करते हो, तो बड़ा चैलेंज करने वाला है जो उसका हमायती होता है, वो ही सामने उठकर सबसे पहले आता है। तो वो रिश्तेदारी हो या ना हो, वो सब चीज़ बाद में आती है, और उसने फिर ये चीज़ पहले आती है कि आज का जवान हमें सिखाएगा। आपने हमें सिखाना, हमारे आबाओ अजदाद क्या करते थे, हमारे आबाओ अजदाद का आपने दीन बताना है। तो ये आंसर्स मिला करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इवन तो अबू लहब से भी, अबू जहल से भी। तो उसमें सबसे बड़ी रीजन ये थी कि उनका सिस्टम जो था, इबादत नहीं सिर्फ सिस्टम था उनका ये पूरा, जिससे वो लोग पैसा भी बनाते थे, लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे, निज़ाम चलाते, मक्का को उन्होंने ट्रेडिंग हब बना लिया था। तो वो चैलेंज जब हुआ से, और फिर उनका दीन ने आके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके तौहीद का एक पैगाम दिया, तौहीद की दावत दी। तो तौहीद उनके लिए पहले क्या थी कि या तो अल्लाह है, और अगर अल्लाह है भी सही तो साथ में वसीला बना लिया करते थे बुतों को, या फिर टोटली बुतों पर रिलाय करते थे। तो उसको जब चैलेंज किया, उसके अगेंस्ट गए, तो उनको ये चीज़ बहुत नागवार गुजरी थी, बहुत ज़्यादा नागवार, कि ये कैसे हो सकता है कि ये हमारा ही बच्चा है और हमारे ही अगेंस्ट जा रहा है, हमारे दीन के खिलाफ चला जाए, ये तो ना हो पाएगा। तो ये एक बैकग्राउंड था, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि जो बुत का सिस्टम था ना, वो बड़ी वजह थी, और कबायली सिस्टम। क्योंकि जब बुत का निज़ाम हिट होगा, हर घर के अंदर बुत थे, काबा के अंदर बुत थे, वो सब भी हिट होंगे। तो उनका पूरा सिस्टम बड़े से लेके छोटे तक हिट होना था। तो उनका कबायली निज़ाम हिट होना था, जिसमें आसबियत भी आ जाती है उनकी। तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि ये मेजर पार्ट था जिसकी वजह से वो अगेंस्ट हुए थे। माशाल्लाह, बेहतरीन। कोई और करना चाहे इस पे बात तो। जी ज़रूर, ज़रूर। किसी और ने इसके ऊपर पार्टिसिपेट करना तो ज़रूर, बिला झिझक आके आप लोग शेयर करें। आप लोग के जरिए हमें हमारी भी इस्लाह होगी, हमें भी, हमारे भी इल्म में इजाफा हो। अच्छा, इसके दो बड़े फैक्टर्स वही हैं जो आपने बताए हैं। आपको एक लिनिएज समझना पड़ेगा, और दूसरा अपने खानदान की निस्बत मीन, इनका ये मानना कि हमारे जो आबाओ उस्ताद हैं वो मतलब झूठे दीन पे नहीं हो सकते। तो आप उनको डायरेक्ट झूठा कह रहे हैं, ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते थे ना, उनसे इनको लगता था कि ये हमारे जो आबाओ अजदाद हैं उनको बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है, उनको गुमराह करार दे रहे हैं, और उनको कह रहे हैं, या हमें मिला के, हमारे आबाओ अजदाद प्लस हमें मिला के कह रहे हैं कि ये हमाकत ज़दा है, ठीक है। आप किसी को ना डायरेक्टली लोअर आईक्यू लेवल का कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। और वो भी कुरैश मक्का को, जो जिनकी पूरी अरब जो है वो उनको लीड मानता है, सही है। यस, तो ये थ्रेट है, ठीक है। मतलब उनकी जो साइकोलॉजी है उस पर थ्रेट है। तो एग्जैक्टली। ये वो मुतालबा है जो उन्होंने उनसे भी किया था, अबू तालिब से, कि ये हमें हमाकत ज़दा कहता है, ठीक है। तो हाँ,
हाँ काइंडली इसको ज़रा समझाएं। तो बिल्कुल। अबू लहब, एक तो वो लीनियज वाला है, क्योंकि अबू तालिब ने भी इस्लाम इसलिए कबूल नहीं किया कि उसने कहा कि मैं अबू अब्दुल मुत्तलिब का दीन नहीं छोड़ सकता। तो अब्दुल मुत्तलिब की शख्सियत बहुत गहरी है, मीन पूरे मक्का में जब वो रहे हैं, जब तक जिंदा थे, तो कोई मेन और बड़ा सरदार नहीं था, हालांकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड थी, लेकिन स्टिल वो जब भी मक्का के कंट्रोल की बात आती थी उनसे बात की जाती थी, और वो बाकायदा अपना वो जो एक बैठने की जगह है वो काबा के बिल्कुल साथ लगाते थे। तो वो कोई दूसरा कोई भी सरदार वहां पे नहीं बैठ सकता था उनके साथ, या उनके बराबर में कोई उस तरह नहीं बिछा सकता था, सीट नहीं रख सकता था कि वो शो कराए कि मैं मतलब कंट्रोलर हूँ। तो वो सिर्फ अब्दुल मुतलिब के पास थी, इसलिए वो बहुत प्रोमिनेंट शख्सियत है। फिर उसको मीन आप कह दें कि वो किसी और दीन पे था, वो सही दीन पे नहीं था, तो ये चैलेंज है। तो अबू लहब ने वो वाली चीज पकड़ी। दूसरी, जब भी आप एक छोटे से खानदान में तू बात करते हैं ना, छोटा बच्चा होता है, तो वो जो अपने घर वाले होते हैं ना, उसको सेफ गार्ड करने के लिए कि नहीं नहीं गलती हो रही है, ये ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो दूसरों को यही शो कराता है कि भाई ये जो बात कर रहा है ना, ये इससे हुई है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है एज सच, मतलब अगर ये इसने कर दिए तो ये इसी की गलती है, इसमें पूरे खानदान को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो अबू लहब यही शो करवाता रहा पूरे उसमें, बाकी कुरैश मक्का को बताने के लिए कि भाई ये जो कर रहा है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर रहे हैं, इसमें हमारा किसी और का हाँ, कोई अमल दखल नहीं है, हमने इसको नबी नहीं चूज किया, ये हाँ, खुद इसको ही कह रहा है कि मैं नबी हूँ। हाँ। बिल्कुल तो सही। वो इसलिए ज्यादा मुखालफत में था कि वो अपनी जो इमेज है ना उसको बरकरार रखना चाहता था, इसलिए बनी हाशिम सारे एक अलग साइड पे थे, और अबू लहब जो है वो दूसरी साइड पे उनके साथ था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। बिल्कुल ऐसा ही, एग्जैक्टली सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही कहा है। सही हो, ठीक है। चलें मूव ऑन करते हैं। किसी ने कुछ चैट करना हो, क्वेश्चन करना हो, कुछ पूछना हो, कुछ ऐड करना हो, कुछ बताना हो, कुछ शेयर इसमें करना हो। जी जी। इसमें वैसे हमने कहाँ तक कवर किया आज? फर्स्ट दारे पार्ट अरकम तक ना? जितारे कम भी हुआ। वो तो पहले 3 साल, और उसके बाद फिर वो पब्लिक हो गया था। उससे पहले तो वो प्राइवेट में ही था, और उसके बाद 2 साल भी थोड़े से ऐड हो गए इसके अंदर ही, जो कि पब्लिकली आ गए थे। सही है। एक वाक्य सिर्फ ऐड करता हूँ, वो शायद मुझे लग रहा है कि वो नहीं हुआ। वो आपने सूरह मुदस्सिर की आयत पढ़ी होंगी, एक मिनट इधर जी, जिसमें खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद का जिक्र हो रहा है, वलीद बिन मुगीरा था। वलीद बिन मुगीरा का, जी बिल्कुल है, जी, उनके अब उनके ऊपर ही बहुत, नाजिल हुई। जी बहुत सख्त आयत है, और जब उन्होंने पढ़ी थी तो उनको पढ़ने के बाद बेहोशी तारी हो गई थी, मीन बेहोश हो गए थे वो, इतना पसीना आया था उनका। तो वो एक दारुन नदवा में जमा होते हैं, आपको ना इनकी वो देखनी पड़ेगी, नफ्सियात मीन साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ से एलानिया दावत शुरू कर रहे हैं, और कुरैश मतलब ना सोच रहे हैं कि यार इसको कैसे रोका जाए, मतलब ये तो फैलता जा रहा है इस्लाम, ये तो एक अलग ही चीज़ है, पैगाम है कुछ नया डिफरेंट किस्म का है, और कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और वाह वाह एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको रोका किस तरह जाए, क्योंकि अब हमारे यहाँ तक तो ठीक है, मतलब में तो ठीक है, कुछ ना कुछ इस्लाम कबूल करेंगे नहीं करेंगे, मसला होगा जब बाहर से लोग आएंगे तब क्या किया जाए, जब हज पे इतनी ज्यादा तादाद जमा हो जाएगी, तब तो पूरे अरब को पता चलेगा, पूरे अरब को पता चलेगा, तो मतलब ये एक पूरे अरेबियन सोसाइटी के लिए थ्रेट है कि उनके जो बुत यहाँ पे पड़े हुए हैं, अल्टीमेटली ये जो मैसेज ये दे रहे हैं वो इन सारे बुतों को चैलेंज करेंगे कि भाई ये जो आपके बुत हैं, ये अगर तो मतलब में पूरा इस्लाम फैल गया ना, तो ये बुत इधर नहीं रहेंगे, और उन 360 बुतों के जो मेन मेन जो कबीले हैं वो चढ़ाई कर सकते हैं मतलब है, तो इनको डर लगा रहा है कि भाई किसी तरह अपने आप को इस सूरत हाल से बचाया जाए जितना भी हो सके, तो वो दारुन नदवा में मुशावरत करते थे अपनी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए। फ्रस्ट्रेट तो हो चुके थे बेचारे, हर बेचारी ही कहूँगा वैसे मैं, कि हाँ, डिफरेंट टेक्निक्स अपनाते थे, अबू तालिब के पास जाते हैं, भाई आप अपने भतीजे को समझाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, आप ये कर दें, आप ये कर दें, हम आपके साथ मुफाहमत करने के लिए तैयार हैं, आप जैसे कहेंगे हम वैसे कर लेंगे, आपको जो चाहिए हम आपको देने को तैयार हैं, मतलब अल्टीमेटली जो कुछ उनके दिल में आता था मुशावरत के बाद वो करने के लिए तैयार हो जाते थे, बस अपनी वो जो पूरे अरेबियन में जो साथ थे उसको बचाने के लिए। तो ये दारुन नदवा में जमा है, और सारे एक दूसरे से मुशावरत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा यार मतलब क्या किया जाए कि अब जो लोग आएंगे हज पे, तो उनको क्या बताया जाए कि ये कौन है, और ये क्या चीज़ पेश कर रहे हैं, इनके पास क्या है, क्या ये वाकई अल्लाह के नबी हैं,
اللہ کے نبی ہیں تو یہ جو بت بت پڑے ہوئے ان کا کیا ہوگا، پھر ہماری جو آمدنی ہے ان کا کیا ہوگا، ختم ہو جائے گی وہ تو وہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ اوپینین پیش کریں تو اس پہ نا یہ چونکہ بہت سمجھدار تھا نا، اپنے آپ کو سمجھدار کہتا تھا ولید بن مغیرہ ہاں بالکل صحیح ہے. اور اس کے بارے میں اور عروہ بن مسعود کے بارے میں یہی بات تھی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث کرنا ہی ہوتا تو ہم دونوں میں سے کسی ایک کو بناتا، ایگزیکٹلی. مبعوث کرتا، ٹھیک ہے، یا ہم یا مجھے یا اسے. تو اس نے وہ جو ان کے پلانس ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ جادوگر ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو لڑواتے ہیں، بیٹے اور باپ میں جدائی ڈالتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو وہ یہ ولید بن مغیرہ نا ایسے تیوری چڑھا کے بولتا ہے کہ نہیں نہیں ایسے نہیں کرتے، ایسے تو مطلب یہ کچھ اور ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو پھر وہ ایک دوسری رائے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے میں رائے دیتا ہوں. پہلے میں وہ کہتا ہے کہ آ، ہاں یہ کاہن ہے. تو ولید نے کہا ہاں کہ نہیں نہیں باخدا یہ کاہن نہیں ہے، کاہنوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے، اس شخص کے اندر کاہنوں جیسا کوئی حال نہیں ہے، مطلب وہ جو گیٹ اپ ہوتا ہے حلیہ وہ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے. تو ولید نے کہا کہ نہیں نہیں وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل دیکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ کس طرح حرکات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ پاگل ہوتے ہیں تو عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں، دیوانے ہوتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پاگل بھی نہیں ہے، ایسی کوئی الٹی سیدھی حرکتیں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر نہیں آتی. تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں باقی جو سردار ہیں کہ ہم کہیں گے یہ شاعر ہیں. تو ولید نے کہا کہ یہ شاعر بھی نہیں ہے، میں نے رجز حجز قریز مقبوض مبسوط ساری چیزیں دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے ان کے وہ جو کلام ہے اس میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی، ٹھیک ہے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے. تو ولید نے کہا یہ شخص جادوگر بھی نہیں ہے، جادوگر کو میں نے دیکھا ہوا ہے، ان کا جو حال ہوتا ہے وہ جاڑ بھونٹ کرتے ہیں اور جس طرح کی وہ مطلب ڈفرینٹ جو ٹیکنیکس اپناتے ہیں وہ مجھے سارا پتا ہے، تو یہ ان میں سے بھی نہیں ہے. اچھا جب وہ سارا انہوں نے کر دیا نا تو پھر انہوں نے کہا کہ یار اچھا پھر تم ہی بتا دو کہ کیا کیا ہم کیا ہاں بولیں، ٹھیک ہے. ہاں صحیح تو ہے. صحیح ہے. تو ولید کہتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ یہ ایسا کلام پیش کرتا ہے جو جادو ہے، اور اس سے باپ بیٹے بھائی بھائی شور بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو سارے ہیں وہ اس پر متفق ہو گئے. اب جیسے ہی اس نے یہ والی بات جب کی تھی نا تو اس نے ایک خاص طریقہ اپنایا تھا. یہ اگر آپ میں سے کوئی اس کا حامی ہو جو عمر سیریز دیکھنا چاہتا ہو تو اس میں یہ سین فلمایا گیا ہے، تو اس سے دیکھ سکتے ہیں، بڑا ایگزیکٹ ہے وہ. تو پھر جب اس نے تیوری چڑھائی نا تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ یہ اس کو ہم نے مال عطا کیا، اس کو ہم نے بیٹے عطا کیے، ٹھیک ہے، اس کے بیٹے بہت زیادہ تھے. بالکل آئی گیس. تو ہم نے مال بھی دیا بیٹے بھی دیے اور اس کو سمجھ بوجھ بھی دی. اور اینڈ میں یہ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے خلاف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 7 آیات تھیں جو اس پہ آئیں. اور پھر اس کے عذاب کے بارے میں جو بات تھی کہ اس سے کیا پتا ستر کیا ہے، ستر آپ کو پتا ہوگا اذان بھائی کس بارے میں بات کی گئی. تو یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تھا. اچھا یہ اس نے کلام سنا تھا چونکہ، اور ابو جہل کو لگا تھا کہ جو ولید بن مغیرہ ہے وہ کہیں ڈائیورٹ نہ ہو جائے کلام سن کے. تو اس نے پھر ولید بن مغیرہ کو سمجھایا تھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، تو ہوش میں آؤ، ٹھیک ہے، کہیں تم ہی نہ اس سائڈ پہ چلے جانا، تم چلے گئے تو پھر عام پوری آدھی جو سوسائٹی ہے مطلب کہ اس کو لوز کر جائیں گے کیونکہ تم ذہین اور سمجھدار ہو. تو ایک بندے سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. تو میں یہ بات کہتا، آئی ہوپ کچھ انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہو. جزاک اللہ خیر. جی جی بالکل. یہ انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک الفاظ کا چناؤ کی وجہ سے پرسپیکٹو مزید تیز بھی ہوتا ہے اور بدلتا ہے نا، وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے ہم لوگ مطلب بار بار پوچھتے بھی ہیں کہ کسی نے کچھ ایڈ کر تو ضرور ایڈ کریں، جس سے ہمارے خود کی اصلاح ہوتی ہے، ہم سب کی ہوتی ہے اور ہم سب کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن جس انداز سے فضان نے اب ایکسپلین کیا ہے، اگر کسی نے نہیں بھی سنا ہوگا یا کسی نے پڑھا بھی ہوگا نا تو ضرور میں امید کرتا ہوں کہ پرسپیکٹیو ضرور بدلتا ہے، کیونکہ الفاظ کا چناؤ اور بیان کرنے کا طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوتا ہے اس سے بہت افیکٹ پڑتا ہے، اس سے بہت افیکٹ پڑتا ہے. تو جزاک اللہ خیر. تو ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلیں مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آپ کو اور کویشچن نہیں ہے، کس نے ایڈ نہیں کرنا، تو ہم اس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے ہم لوگ پھر ملیں گے سیرا سیشن میں. اور آپ سب سے پھر ایک ریکویسٹ ہے کہ اس سیشن کو سیراز پارٹ میں بھی اور اپنے گروپس میں، اسپیشلی اپنے گروپس میں، آئی ایم ایس گروپس میں لازمی
ریویو دیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا کہ کیا کنٹینٹ تھا سلائڈس کے اوپر، ٹائم کوالٹی اور ڈیلیورنگ اسکلز وغیرہ، یا پھر کوئی چیز ایڈ آن کرنی ہے، کوئی پلس مائنس ہونا ہے تو وہ ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے یاد رکھیے گا، اس سے فائدہ یہی ہوتا ہے جو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، جو اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوتا ہے. تو بالکل آنیسٹ ریویو دیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا. یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی رائٹ اوے سیشن کے بعد ہی دیجیے گا، جیسے میں ایڈ کروں گا اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس سے باقی کو بھی ایک 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 روڈ میپ مل سکے، ایک راستہ مل سکے ٹورڈز سیرا سیشن کے، وہ اس جرنی کو جوائن کریں ہمارے ساتھ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ نیکسٹ ویک وینسڈے کو انشاءاللہ دوبارہ سیرا سیشن میں نیکسٹ ہم لوگ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.